عاجز و انکسار کے ساتھ میں تیرا سب سے گناہگار بندہ تیرے حضور دعا مانگتا ہوں، اے رب اس شہر پر کرم کر دے۔ تو تاریخ کے اوراق لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغداد کو پھر سے بسا دیتا ہے۔ تو یہی جذبے ہم نے بھی آج رب کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں کہ رب کچھ بھی نہیں ہے، فقط گناہ ہے، اپنی ذلتیں ہیں، اپنی تنزلی ہے، رب اپنی مذلتیں ہیں، اپنی حقارتیں ہیں، اپنی بندگی ہے، اپنی بے بسی ہے، اپنی بے کسی ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا دعائیں کیوں قبول ہو؟ آپ نے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ ہمارا رب ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابراہیم بن آدم نے کہا کہ جانتے ہو پھر بھی تم کب اس کی مانتے ہو، تم کب اس کی عبادت و اطاعت کرتے ہو؟ پھر پوچھا کیا تم کملی والے آقا کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ کہا پہچانتے ہو پھر بھی ان کی پیروی نہیں کرتے؟ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ تم جہنم کے شعلوں سے تمہیں ڈرایا گیا ہے؟ کہا ہاں ڈرایا گیا ہے۔ پھر کہا کہ پھر جہنم میں جانے والے کام کیوں کرتے ہو؟ پوچھا کیا قرآن کو جانتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ کہا پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم جنت کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کہا کہ پھر جنت میں جانے والے کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ تم رات دن اپنے اعزا اقربا کے جنازے اٹھاتے ہو، لوگوں پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو؟ لوگوں تمہارے سامنے چاروں طرف حادثات آتے ہیں پھر بھی تم اللہ کی پناہ تلاش نہیں کرتے ہو، خود سارے کام کرتے ہو، دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہو، تو بتاؤ دعائیں کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، یہی المیہ ہے، ہمارا یہی عالم ہے۔ تو آئیے اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کے حضور نذرانوں کو پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اس قابل نہیں، تو ہی کرم فرما دے تو بیڑا پار ہوگا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أرحم الراحمين، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا احسن الخالقین، اے مالک ارض و سماوات، اے مالک جن و بشر، اے خالق دو جہاں، اے مالک انس و جاں، اے ہمارے پیارے رب، ہم گناہگاروں کی احکار تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے رب کبھی ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، کبھی خود کو دیکھتے ہیں، مولا کبھی تیرے وعدوں کو دیکھتے ہیں، مولا کبھی اپنے وعدوں کو دیکھتے ہیں۔ مولا جب تیرے وعدوں کو دیکھتے ہیں تو تجھے سچا پاتے ہیں، اور جب اپنے وعدوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گریباں میں جھانکتے ہیں تو خود کو جھوٹا پاتے ہیں۔ مولا تیرا وعدہ ہے تو سچا ہے، تیرا وعدہ ہے تو رزق دے گا، تو مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے تو نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا، مولا تو نے ہمیشہ ہمیں کھانا کھلایا ہے، ہمیشہ رزق دیا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو رزاق ہے، مولا تیرا وعدہ ہے کہ تو ٹھکانہ دے گا، تو اے رب تو نے ہمیشہ ہمیں ٹھکانہ دیا ہے، ہمیشہ ہمیں گھر بار دیا ہے، تو نے ہمیں کبھی بے گھر نہیں کیا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیشہ آشیانہ دیا ہے، ہمیشہ پناہ دی ہے، تو سچا ہے مولا۔ مولا تیرا وعدہ ہے کہ تو لباس دے گا، اے رب تو نے ہمیشہ لباس دیا ہے، تو نے کبھی بے لباس نہیں کیا ہے، کبھی ہمارے عیبوں کو نہیں اچھالا ہے، مولا ہمیشہ ہمیشہ تو نے لباس عطا کیا ہے، کبھی برہنہ نہیں کیا ہے۔ مولا تیرا وعدہ ہے تو نے ہمیشہ ہمیں ہنسایا ہے، مولا ہمیشہ ہمیں ہنسایا ہے، ہمارے آنسو پوچھے ہیں مولا،
مولا کبھی ہمیں رونے نہیں دیا، تو نے ہمیشہ ہمارے آنسو پوچھے ہیں مولا۔ مولا تو نے کبھی ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بنایا، ہمیشہ اپنا محتاج رکھا ہے۔ اے رب یہ بازو یہ ہاتھ کبھی تو نے کسی کے سامنے اٹھنے نہیں دیے۔ اے رب تو نے کبھی نہیں پھٹکارا ہے، تو نے کبھی نہیں پھٹکارا ہے مولا، جب بھی مانگا ہے جھولیاں بھر بھر کر دیا ہے۔ اے رب تو نے بھی ہمیشہ دیا ہے۔ اے رب کریم آج یہ تیرے بھکاری، یہ تیرے منگتے آج تیرے وعدے پر یقین کرتے ہوئے آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ مولا تیرا وعدہ سچا ہے، مولا تو بھی سچا ہے، لیکن اے رب کریم جب ہم اپنی جانب دیکھتے ہیں تو مولا ہم تو دغا باز ہیں، ہم فریبی ہیں۔ مولا ہم کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکے ہیں، مولا ہم نافرمان ہیں، تیرے غافل بندے ہیں۔ مولا جب بیمار ہوتے ہیں تو تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ رب بیماری دور کر دے، تیرے راستے پر چلیں گے، رب مشکلات دور کر دے، تیرے راستے پر چلیں گے، آفات دور کر دے، تیرے راستے پر چلیں گے، یہ نعمتیں جو چھن گئی ہے دوبارہ دے دے، تیرے راستے پر چلیں گے، یہ کاروبار کا نقصان ہے یہ پورا کر دے، تیرے راستے پر چلیں گے، نوکری دے دے، تیرے راستے پر چلیں گے، بے روزگاری دور کر دے، تیرے راستے پر چلیں گے۔ مولا جب مشکلیں آتی ہیں تو تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تو کرم کرتا ہے مولا سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا کی خاطر، دنیا کی لذت کی خاطر، نفس کی خاطر، جھوٹی شہرتوں کی خاطر، نمود و نمائش کی خاطر، مولا اس دنیا کو کمانے کی خاطر ہم سارے وعدے بھول جاتے ہیں، سارے ناطے توڑ لیتے ہیں، مولا تیرے رشتے سارے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے شیطان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ مولا ہمارے وعدے چھوٹے ہیں، ہم سرکش ہیں، نافرمان ہیں، غافل ہیں۔ مولا آج کی رات کون سا حسن عمل تجھے پیش کرے، مولا کون سی سوغات تیری بارگاہ میں لے کر آئے۔ اے رب وہ پیشانیاں کہاں سے لائے جو تیرے سجدوں سے چمک رہی ہو، مولا وہ چہرے کہاں سے لائے جو تیری عبادتوں سے روشن ہو، مولا وہ دامن کہاں سے لائے جو داغدار نہ ہو، مولا وہ لباس کہاں سے لائے جو تار تار نہ ہو، مولا وہ ہاتھ کہاں سے لائے جو گناہوں کی غلاظتوں میں لت پت نہ ہو۔ اے ہمارے رب وہ سینہ کہاں سے لائے جو زنگ آلود نہ ہو، جس پر گناہوں کی شقاوت نہ ہو، مولا وہ دل کہاں سے لائے جو دھڑکنے تیرا بسیرا رکھتی ہو، مولا وہ وجود کہاں سے لائے جو تیرے خوف سے لرزتے ہو، مولا وہ جسم کہاں سے لائے جو تیرے خوف سے رات کو بستر چھوڑ دیتے ہو۔ مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مولا ہمارے جسم لاغر ہو چکے ہیں، گناہوں کی لذت میں مبتلا ہو چکے ہیں، مولا روز تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، مصیبت پڑ جائے تو روتے ہیں لیکن تیرے خوف سے رونا نہیں آتا، بیماری ہو تو روتے ہیں لیکن قبر کے اندھیروں سے رونا نہیں آتا، کوئی اپنا بچھڑ جائے تو روتے ہیں لیکن جہنم کے شعلوں سے رونا نہیں آتا۔ مولا کوئی حسن عمل نہیں ہے، آج تہی دامن ہے، تہی دست ہے، مولا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی سجدوں کی سوغات نہیں ہے، کوئی آنسوؤں کی برسات نہیں ہے۔ مولا تیرا خوف کب وجود پر آئے گا، تیرے خوف سے کب یہ جسم لرزیں گے، مولا مولا آج خالی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس گناہوں کے انبار ہے، خطاؤں کے پہاڑ ہے، مولا آج کچھ بھی نہیں ہے، مولا آج خالی ہاتھ ہے۔
اے اللہ آج کچھ بھی نہیں ہے مولا، آج گناہوں کے انبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تیری بارگاہ میں آج کی رات کیا پیش کرے؟ لیکن اے رب آج کی اس مقدس رات میں ہمارے ہاتھوں میں کچھ تو ہے. اے اللہ کچھ تو ہے. اے رب کریم ہمارے ہاتھوں میں کچھ تو ہے. اے اللہ آج ہمارے ہاتھوں میں تیرا قرآن ہے مولا، تیرے قرآن کا وسیلہ ہے. ہماری سماعتوں میں تیرا قرآن ہے، ہماری زبانوں پر تیرا قرآن ہے مولا. آج قرآن ہاتھوں میں لے کر، قرآن کا وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں مولا، ہم گنہگاروں کی حاضری کو قبول فرما لے مولا. گنہگاروں کی حاضری کو قبول فرما لے مولا، گنہگاروں کی حاضری کو قبول فرما لے مولا. ہم اس قابل نہیں کہ ہماری حاضری مقبول ہو، ہمارے جسم اس قابل نہیں، ہماری توبہ اس قابل نہیں، ہماری دعائیں اس قابل نہیں، لیکن اے رب اس نزول قرآن کے مہینے میں اس جگہ پر تیرا قرآن پڑھا گیا ہے، تیرا قرآن سنا گیا ہے. نہ جانے قرآن سنتے ہوئے کتنے آنسو نکلے ہیں، ان آنسوؤں کا واسطہ مولا ہماری حاضری قبول فرما لے. اے رب ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے روٹھ گیا ہے، اے رب ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے مولا، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے ناراض کر دیا ہے مولا. اے رب کریم تو ہم سے ناراض ہے. کبھی تو یہ حادثات ہے، یہ فسادات ہے، یہ خون ریزی ہے، یہ سیلاب کی طرح کاریاں ہے. آج آسمان بھی ہماری حالت پر رو رہا ہے، زمین بھی شک ہو رہی ہے، چاروں طرف سے ہلاکتیں ہمیں برباد کر رہی ہے مولا. تاریخ عالم میں ہماری بربادی کی داستانیں رقم ہو رہی ہے. رب کریم ہم ہلاک ہو رہے ہیں، تیرے نبی کی امت ہلاک ہو رہی ہے مولا. جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کر آنسو بہائے، آقا اپنی امت کے لیے پوری رات تیری بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے مولا. نبی کے قدم سوچ جاتے تھے، نبی کے سینے سے ہنڈیا کے ابال کے وقت جو آواز آتی ہے وہ آواز آتی تھی مولا. تیرے نبی کے آنکھوں کا صدقہ ہے مولا، ہم سے راضی ہو جا. اے رب ہم سے راضی ہو جا، اے رب ہم سے راضی ہو جا. اے رب ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نافرمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہم شیطان کی دوستی میں زندگی گزارتے رہے مولا. ہم دنیا کی رنگینیوں میں غرق رہے، ناچ بان گانوں میں لگے رہے مولا. ہم رقص و سرور میں لگے رہے مولا، ہم بے حیائی میں لگے رہے مولا، ہم تباہ کاریوں میں لگے رہے، ہم نفس کی غلامی میں لگے رہے مولا. ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے مولا. تو ہی بتا دے تجھے کیسے راضی کرے مولا کیسے راضی کرے. تیرا قرآن کہتا ہے کہ بندو رب کو راضی کرنا ہو تو استغفار کرو. تو مولا دیکھ آج یہ ہزاروں بندے تجھے منانے کے لیے اس کھلے میدان میں آ گئے ہیں مولا. تجھے منانے کے لیے، تیرے بارگاہ میں توبہ پیش کرنے کے لیے یہ آج ہزاروں بندے آ گئے ہیں مولا. ہماری توبہ کو قبول کر لے مولا، ہماری استغفار کو قبول کر لے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے
ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے سخیوں کے سخی ہمیں معاف فرما دے مولا، تو